بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم دفعہ 144 کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، دفعہ 144 کا نام سنتے ہی ہمارے دماغ میں کیا آ جاتا ہے؟ ہمارے دماغ میں پابندیاں آ جاتی ہیں۔ اب ہم آئے دن سنتے ہیں کہ گورنمنٹ نے ڈبل سواری پہ پابندی لگا دی، گورنمنٹ نے جو ہے وہ پتنگ بازی کے اوپر پابندی لگا دی، یا ہم سنتے ہیں کہ گورنمنٹ نے جلسے جلوسوں کے اوپر پابندی لگا دی جو کہ آج کل بہت ہی زیادہ عروج پہ ہے، یا ہم یہ سنتے ہیں کہ گورنمنٹ نے مخصوص لوگوں کا مخصوص جگہ پر اکٹھا ہونے پہ پابندی لگا دی، یا اسپیشلی ابھی جو کورونا وائرس 1-2 سال پہلے گزرا ہے، اس کے اندر کئی ساری پابندیوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو یہ ساری جتنی بھی پابندیاں ہیں واقعی دفعہ 144 کے تحت لگتی ہیں، یہ دفعہ 144 نافذ ہوتی ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ دفعہ 144 جو ہے یہ کس قانون کے تحت ہے، کون نافذ کر سکتا ہے، کن حالات کے اندر نافذ کیا جا سکتا ہے، اس کے اندر کس قسم کی پابندیوں کا ذکر قانون میں ہے، یا پھر ہم یہ یا دفعہ 144 جو ہے کتنی مدت کے لیے نافذ کی جا سکتی ہے، یا اس کی اگر کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے اوپر کوئی قانونی کارروائی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے، اگر ہو سکتی ہے تو کیا ہو سکتی ہے، یہ ساری چیزیں ہر کسی کو نہیں پتہ۔ تو اس ویڈیو کے اندر ہم سمپلی میں کوشش کرتا ہوں کہ آسان زبان کے اندر آپ کو یہ ساری چیزیں نٹ شیل کے اندر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دفعہ 144 جو ہے وہ سیکشن 144 اس کو کہتے ہیں، اور یہ کس قانون میں ہے؟ یہ کرمنل پروسیجر کوڈ کا سیکشن 144 ہے۔ یہ ایک قانون ہے پاکستان کے اندر، کرمنل پروسیجر کوڈ، اس کا یہ سیکشن ہے جس کو اردو میں دفعہ کہا جاتا ہے، اور دفعہ 144 ہم اس کو کہتے ہیں۔ اچھا، اب دفعہ 144 کے اندر ایکچولی ہے کیا، ہیڈنگ کیا ہے؟ دیکھیں، دفعہ 144 میں یہ کہ ارجنٹ کیسز کے اندر کسی قسم کے کوئی حکم صادر کرنا۔ ارجنٹ کیسز کس چیز کے؟ ارجنٹ کیسز جو ہے وہ کسی خطرے کے حوالے سے، یا کسی نیوسنس کوئی کریٹ ہونے والی ہے یا ہو سکتی ہے، تو ان صورت کے اندر کوئی فوراً ایکشن لینے کے حوالے سے یہ دفعہ 144 کے ہم نافذ کیا جاتا ہے، یا اس کی یہ ہیڈنگ ہے۔ اچھا، اب دفعہ 144 پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کن حالات کے اندر یہ نافذ ہوتی ہے۔ بنیادی طور پر ہمیں 2 گراؤنڈ یا 2 حالاتوں کو دماغ میں رکھنا ہے قانوناً، جس کی بنیاد پہ دفعہ 144 نافذ کی جاتی ہے۔ اب جب میں کہتا ہوں کہ دفعہ 144 نافذ کی جاتی ہے تو وہاں پر دیکھیں سمجھنا یہ ہے کہ نافذ کس صورت میں ہوتی ہے؟ ایک حکم صادر کیا جاتا ہے، اور اس حکم کے تحت مختلف قسم کی ایک یا ایک سے زیادہ پابندیاں عائد کی جاتی ہیں۔ اب وہ پابندیاں کون عائد کرتا ہے؟ چلو پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ کون سی اتھارٹیز ہیں قانوناً جو یہ پابندیاں عائد کر سکتی ہیں۔ ان میں پریکٹیکلی میں بتاؤں گا جو چلتا ہے ہمارے صوبے کے اندر، وہ ان میں ضلع ناظم، آپ کی ضلع کے طور پہ جو ضلع انتظامیہ اس میں ضلع ناظم کو یہ اختیار ہے کہ وہ دفعہ 144 نافذ کر سکتا ہے، یا جو آپ کا کمشنر ہوتا ہے یا ڈی سی ہوتا ہے اس کو یہ اختیارات ہے کہ وہ بھی دفعہ 144 نافذ کر سکتا ہے، اس کے تحت پابندیاں لاگو کر سکتا ہے، یا پھر جو پروونشل گورنمنٹ آپ کی صوبائی حکومت ہے اس کو خود کو یہ اختیارات ہیں کہ وہ دفعہ 144 نافذ کر سکتی ہے۔ اچھا، اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کن حالات کے اندر یہ کی جا سکتی ہے، تو اس میں بنیادی طور پر 2 مین گراؤنڈس ہیں۔ وہ کیا ہے کہ جہاں پر بھی اگر کوئی خدشہ ہو یا خطرہ ہو، کس کو؟ ہیومن لائف کو، انسانی جان کو، انسانی صحت کو، یا انسان کی تحفظ کو، کسی قسم کا بھی کوئی خطرہ ہے یا اس کا کوئی خدشہ بھی ہے، تو اس کو روکنے کے لیے بھی دفعہ 144 جو ہے وہ نافذ کیا جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اگر جو عوام الناس ہے اس کے امن و امان کو کوئی خطرہ ہے، یا کہیں پر کسی قسم کا کوئی فساد ہونے کا کوئی خطرہ ہے، یا کوئی جھگڑا ہونے کا کوئی خطرہ ہے، یا کوئی خدشہ ہے، یا کوئی رسک ہے، تو ان صورتحال کے اندر دفعہ 144 نافذ کیا جاتا ہے، اس کا نفاذ کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ کن صورتحال، یہی وہ بنیادی گراؤنڈز ہیں جن حالات کے اندر یا ان گراؤنڈز کے اوپر دفعہ 144 کا نفاذ کیا جاتا ہے۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کیا دفعہ 144 پکی لگائی جاتی ہے؟ نہیں، دفعہ 144 کا ایک مخصوص ٹائم پیریڈ بھی قانون نے دے دیا کہ اس سے زیادہ جو ہے وہ سیکشن 144 کا نفاذ نہیں کیا جا سکتا۔ اب وہ کیا ٹائم پیریڈ ہے؟
قانون نے اس کو 2 مہینے کا ٹائم دیا کہ 2 مہینے سے زیادہ دفعہ 144 کا جو ہے وہ نفاذ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1 دن کے لیے بھی لگایا جا سکتا ہے، 2 دن کے لیے بھی لگایا جا سکتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 2 مہینے تک کے لیے اس کو لگایا جا سکتا ہے کنٹینیوسلی۔ اس سے زیادہ دفعہ 144 کا نفاذ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہاں پر ایک اور بات بھی اسی قانون میں کہی گئی ہے کہ اگر 2 مہینے لگانے کے بعد بھی اس سے زیادہ اس کو لگتا ہے، اب حکومت کو لگتا ہے، یہ حکومت کو ہی صرف پاور دیے گئے ہیں، آپ کی صوبائی حکومت کو، کہ اگر اس کو لگتا ہے کہ ابھی بھی وہ خطرات جو انسانی جان کو، انسانی صحت کو، ابھی تک وہ خطرات لاحق ہیں، برقرار ہیں، تو اس صورت کے اندر وہ اس کو ایکسٹینڈ بڑھا سکتی ہے، اور اس کے ساتھ نوٹیفیکیشن جاری کر کے اس کو بڑھا سکتی ہے۔ یہ صرف اور صرف کس کو اختیار دیے گئے ہیں؟ صوبائی حکومت کو اختیار ہے کہ وہ 2 مہینے سے اوپر بڑھا سکتی ہے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں کہ اگر دفعہ 144 نافذ ہے، جیسا میں نے پہلے ہی کہا کہ دفعہ 144 کے اندر کیا ہے، پابندیاں لگائی جاتی ہیں، تو اب سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ کس قسم کی اور کون سی پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں اور کون سی نہیں لگائی جا سکتی۔ تو اس کا ایک سمپل سی بات ہے کہ جو قانون دفعہ 144 144 سیکشن ہے، اس کا جو اس کی جو ورڈنگ ہے، اس کے اندر کہیں پر بھی ان پابندیوں کا ذکر نہیں ہے یا کرائٹیریا نہیں دیا ہوا کہ کون سی پابندی لگائی جا سکتی ہیں، کون سی نہیں لگائی جا سکتی۔ یہ جو پابندیاں ہیں، یہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یا خطرات کو دیکھتے ہوئے یہ جو اتھارٹیز ہیں جن کو یہ نافذ کرنا ہے، ان کی مرضی کے اوپر ہے کہ وہ کون سی اور کس قسم کی پابندیاں لگاتی ہیں۔ وہ ایک بھی پابندی لگا سکتی ہیں اور ایک سے زیادہ پابندیاں بھی لگا سکتی ہیں، جیسے کہ میں نے ذکر کیے مختلف قسم کی آپ کے سامنے شروع میں ہی کہ یہ پابندیاں لگتی ہیں، ہم اکثر سنتے ہیں۔ تو یہ پتہ چلا ہمیں کہ کسی قسم کی پابندی کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا، یہ پابندی جو ہے وہ حالات کے مطابق لگائی جاتی ہیں، جو حالات کے مطابق ضرورت ہے، ضرورت کے مطابق پابندیاں لگائی جاتی ہیں۔ چلیں، اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیا اگر جو پابندی لگائی جاتی ہے سیکشن 144 کے تحت، 144 کے تحت، اگر کوئی بندہ اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے اوپر کوئی قانونی کارروائی ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، اس کے اوپر قانونی کارروائی ہوگی، کیونکہ جب ایک رٹ ہے، کوئی آرڈر پاس کیا ہے گورنمنٹ نے یا کسی اتھارٹی نے، تو اس کے اوپر عمل کرنا ہر شہری کے اوپر فرض ہے۔ اگر وہ نہیں کر رہا تو یہی سمجھیں کہ وہ ایک قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور ایک پبلک سرونٹ اس کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اس کے اوپر جو قانونی کارروائی ہونی ہے وہ پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 188 کے اندر بتایا گیا۔ اس کے اندر یہی ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ پبلک سرونٹ کے کسی حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے اندر اس کی سزا بتائی گئی، اس کے تحت اس کو ٹرائل کیا جائے گا۔ سیکشن 188 پاکستان پینل کوڈ ایک سزاؤں کا قانون ہے جو پاکستان کے اندر رننگ ہے، چل رہا ہے، اور سیکشن 188 کے تحت اس کو FIR بھی کر سکتی ہے، اس کے خلاف کمپلینٹ ہو سکتی ہے اور اس کو اس میں سزا دی جا سکتی ہے۔ اور یہ سزا کتنی ہے وہ سیکشن 188 بتاتا ہے، وہ میگزیمم 6 منتھس قید کی سزا ہے اور جرمانہ، یا یہ دونوں ملا کے، قید اور جرمانہ دونوں ملا کے سزا دی جا سکتی ہے۔ تو اب یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ دفعہ 144 کیا ہے، کب لاگو ہوگی، کن حالات میں، کتنے ٹائم پیریڈ کے لیے، کون نفاذ اس کا کر سکتا ہے، اور اگر کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ اس کو کس قانون کے تحت اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، اور کارروائی ہوگی تو کتنی سزا مل سکتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے اس کے اندر۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔